بلاول صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے وزیر خزانہ صاحب کا معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کریں اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے. کل سب نے واپس بھی جانا ہے، مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے، اپنا انپٹ نہ دینا پڑے. لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں. میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے، ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے، وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے، جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں، میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے. اور اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر، جہاں یہ خطہ کھڑا ہے، ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے، متحد ہو جائے، یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل، اکنامکل، اسٹریٹجک، سیاسی طور پہ جو حکومت اور ریاست پاکستان کے لیے موقع ہیں، ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ پولیٹیکل اکنامک ڈیویڈنڈ لانے کے لیے یہ ایک پری ریکوزٹ ہے. مگر کیا کرے کہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتا ہے. جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے، وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. لیکن یہ بات بنتا ہے کہ اتحادی بھی پوچھے، اپوزیشن بھی پوچھے، پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں.
جو جلوس میں کہا جا رہا ہے, جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے, اس پہ تو تنقید بنتا ہے, لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کا کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں, تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے, آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کے طرح دے اس میں, لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں, ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو, میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے, ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے, اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے. حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں. جناب اسپیکر, تمام سیاسی ایشوز سیاسی انداز میں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے, اور میں جانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ سیاسی انداز میں اپنا سیاسی مشکلات میں کمی لے کر آئے. مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کرے. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team. اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا, اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں, مزید مشکلات پیدا کیا جائے. جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد, پی ڈی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ, سیاسی معاہدے اپنی جگہ,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया, और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले तमाम के तमाम मसले, पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं, और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज़ इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। आप मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे ज़रा भी तनकीद करें, और इससे पहले कि मज़ीद मुतालबात किया जाए, मज़ीद इश्यूज़ को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त, वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है, वहां वो खौफ ज़दा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है, वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो, जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम, आईन में तरमीम। आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे, आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो, इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पे खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार इनको दो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसलिए ये आईनी तरमीम, ये बल्दियाती निज़ाम सिर्फ हमारे दोस्त के लिए, हमारे ऑनरेबल फाजिल मेंबरान कराची से ताल्लुक रखने के लिए एक लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप लहरा के, तमाशा देख के अपना काम चलाते रहते हैं। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि बल्दियाती निज़ाम का अगर जो बहाना है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एंगेज रखना है, हमें आपस में लड़वाना है और अपना काम निकलवाना है। मैं आज किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। इसमें इस्लामाबाद, पंजाब
پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں, حکومت بن رہا ہے گلگت بلتستان میں. میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں, اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہو, اس لیے اگر وزیر اعظم پاکستان کامیاب ہوگا تو پاکستان کامیاب ہوگا. اور میرا ذاتی خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کی سیاسی اختلافات پہ دھیان دیں. وقت یہ ہے کہ ہم ایک ہو کے پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. جی گوہر صاحب.